چونکہ داہر کو اس طرح سے راج ملا ہوا تھا تو وہ عیاش آدمی تھا، منتظم نہیں تھا، تو سندھ میں ڈاکوؤں کا راج قائم ہو گیا، اور یہ ڈاکو راج جو ہے وہ سندھ میں چلتا رہا۔ اور اس زمانے میں مسلمان جو ورلڈ ایمپائر تھی، امریکہ کی طرح سپر پاور تھی، اس کا جو ہے وہ دنیا کے ساتھ تجارتی تعلقات تھے، اور اس کا سامان آتا تھا چین سے، اور وہ سندھ کے راستے گزرتا تھا، تو وہ سامان لٹنے لگا۔ جب اس کی لوٹ مار شروع ہوئی تو مسلمانوں نے سندھ کے راجا کو خطوط لکھے، ایک نہیں کئی خطوط لکھے کہ آپ یہ لوٹ مار بند کرائیں، ہمیں تحفظ دیں۔ اس کے بعد معاملہ ٹھیک نہیں ہوا تو مسلمانوں نے الٹرنیٹو نکالا اور سمندر کے ذریعے سنگاپور اور ملائیشیا سے چین کا مال لے جانے لگے، لیکن وہ بھی سندھ کے ساحلوں کے پاس سے گزرتا تھا، تو یہ بحری قزاق اس کو لوٹ لیتے تھے۔ انہی میں سے ایک واقعہ وہ سرندیپ کے راجا والا جو آپ نے سنایا تھا، وہ بحری قزاقوں نے جو ہے ایک سرندیپ کے راجا نے بہت تحفے تحائف بھیجے مسلمان خلیفہ کے لیے، اور اس میں کچھ سری لنکا اس زمانے میں سرندیپ کہلاتا تھا، وہاں کے کچھ مسلمان مرد اور عورتیں، اس میں ایک عرب عورت بھی تھی، وہ بھی سوار ہو گئے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں۔ جب وہ سندھ کے قریب آئے تو طوفان میں جہاز گر گئے اور راستہ بھول کر دیبل آ گئے۔ دیبل پہ انہوں نے ڈاکوؤں نے ان کو لوٹ لیا اور ان عورتوں کو قید کر لیا، مردوں کو قید کر لیا، ان کو مارا۔ اور ڈاکوؤں نے تاوان لینے کے لیے، یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ عورت نے آواز دی کہ او حجاج آ گیا، ایسا نہیں ہوا۔ ڈاکوؤں نے تاوان لینے کے لیے کچھ لوگوں کو چھوڑا اور ان سے کہا کہ اگر تمہارا کوئی والی وارث ہے تو جا کے بولو، پیسے لے کر آئیں، اپنے بندے چھڑا کے لے جائیں۔ ان لوگوں نے وہ جو عورت کی چیخو پکار تھی، جب وہ گرفتار ہوئی، عرب عورت بہت خوبصورت لمبی چوڑی گوری عورت تھی، اس کا نام بھی چچنامہ میں موجود ہے، تو وہ عورت چلا چلا کر پکارتی تھی، حجاج میری مدد کرو، حجاج میری مدد کرو، چونکہ وہ عرب تھی، اسے معلوم تھا کہ حجاج ہمارا گورنر ہے۔ تو یہ لوگ جب حجاج کے دربار میں گئے تو انہوں نے ایگزیکٹلی وہ سٹوری حجاج کو سنائی کہ اس طرح ہمیں لوٹ لیا ہے، اتنا قیمتی مال اسباب لوٹ لیا ہے، اور ایک عرب عورت بھی ہے، اور وہ چیختی ہے حجاج میری مدد کرو۔ تو پھر حملہ نہیں ہوا، حجاج نے داہر کو خط لکھا اور اس کو کہا کہ ہمارے یہ قیدی واپس کریں، مال اسباب واپس کریں۔ حجاج نے کہا کہ یہ چچ نے کہا کہ یہ میرے داہر نے کہا یہ میرے دائرۂ اختیار میں نہیں آتا، ڈاکو بہت طاقتور ہیں، میں ان سے نہیں نمٹ سکتا۔ حجاج نے دوسرا خط لکھا، اس کو دوبارہ ریفیوز کیا۔ جب ریفیوز کیا تو اس نے مکران کا جو گورنر تھا اس کو بھیجا، اس کو کہا کہ جا کر جو ہے وہ اپنے بندوں کو چھڑا کر لاؤ۔ وہ چھوٹا سا لشکر لایا، کوئی 1000-2000 آدمی کا، دیول میں ان کو شکست ہو گئی۔ اس کے بعد حجاج نے ایک اور لشکر تیار کیا، عبید اللہ ایک صحابی تھے، ان کو دے کر انہوں نے بھیجا اور ان کو کہا کہ آپ مکران کے جو بدیل نام سے وہاں پہ گورنر تھا اس کو بھی ساتھ لے کر جائیے گا، بڑا لشکر بنا کے، اور پھر آپ جائیں۔ لیکن انہوں نے غلطی یہ کی کہ وہ براہ راست دیبل پہ آ کے اتر گئے مکران کے بجائے، اور بدیل کو مکران میں جب خبر ملی تو وہ وہاں سے روانہ ہوا، اس کو آنے میں دیر ہو گئی، تو دو لشکر الگ الگ وقت میں پہنچے۔ پہلے لشکر کو دیبل والوں نے شکست دے دی تھی عبید اللہ کے لشکر کو، اور یہ کہتے ہیں داؤد پوتا کے نام سے سندھ کے ایک بہت بڑے ہسٹورین ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ عبید اللہ شاعر یہ عبداللہ شاہ غازی ہیں، لیکن عبداللہ شاہ غازی محمد بن قاسم کے بعد پیدا ہوئے تھے، اس لیے یہ امکان نہیں ہے کہ عبید اللہ وہ ہوں گے۔ بہرحال تو عبید اللہ کو شکست ہو گئی، وہ شہید ہو گئے یہیں پر اور ادھر ہی دفن ہوئے۔ اس کے فوراً بعد بدیل پہنچا، اور بدیل نے تقریباً دیول والوں کو شکست دے دی تھی کہ حیدرآباد سے، جس کو اس زمانے میں نیرون کوٹ کہتے تھے، داہر اپنا لشکر لے کر آ گیا اور اس نے بدیل کو بھی شہید کر دیا۔ داہر کا بیٹا جسینہ، داہر نہیں، اس کا بیٹا جسینہ، اس نے شکست دے دی۔ جب یہ خبر حجاج تک پہنچی تو پھر حجاج نے خلیفہ کو یکے بعد دیگرے خطوط لکھنا شروع کیے کہ مجھے ایک بڑی فوج بھیجنے دیں۔ خلیفہ نے اس کو شروع میں اجازت نہیں دی، اسے کہا کہ جو بھی گیا وہاں پہ شہید ہو کے آ گیا، نقصان بڑا ہوتا ہے، خرچے بہت ہیں، یہ ہے وہ ہے، لہٰذا اجازت نہیں ہے۔ لیکن جب حجاج نے مسلسل اصرار کیا تو پھر اجازت ملی۔ اس کے بعد حجاج نے اپنے بھتیجے کو، جو ایران کا گورنر تھا شیراز کا، اسے بلایا، محمد بن قاسم کو، اور اس کی سرکردی میں شام، عراق اور ایران کے کوئی 12,000 انتہائی تربیت یافتہ لوگوں کے لشکر کو 2 راستوں سے بھیجا۔ سمندری راستے سے ساز و سامان لے کر آئے،
اور بری راستے سے وہ گھڑ سوار، گھوڑے، اونٹ یہ لے کر آئے، اور حجاج نے ایک ایک ڈیٹیل حملے کی خود تیار کی۔ اس نے منجنیقیں ان کو دیں، اس نے گھوڑوں کے اوپر ایسی کاٹھیاں اور زین بنوائے کہ جو ہاتھی کے سامنے جب وہ جائے گا تو وہ شیر جیسا لگے گا تو ہاتھی بھی دیکھے گا، اور بہت ڈیٹیل ہے چچنامہ کے اندر۔ تو بہرحال محمد بن قاسم جب آیا، وہ یہاں اترا، اس نے پہلے دیبل کو فتح کیا۔ جب دیبل وہ پہنچا تو جسینہ نے اپنے باپ کو خط لکھا کہ میں مقابلہ کرنے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے نجومی سے حساب کر کے کہا کہ نہیں، ہاں ستارے ٹھیک نہیں ہیں، تم نہیں جانا، منع کر دیا بیٹے کو۔ پھر اس کے بعد محمد بن قاسم یہاں سے واپس جا رہا تھا، ارام بیل کے نام سے بلوچستان کے آس پاس کے علاقوں میں ایک سلطنت ہوتی تھی جو مسلمانوں کے قبضے میں تھی۔ تو واپسی کے سفر میں اس کو داہر کا چیلنج نامہ ملا۔ داہر نے اس کو خط لکھا کہ تو بڑے تکبر کے ساتھ اور بڑا لاؤ لشکر لے کر آیا ہے، لیکن تیرے سے پہلے سارے یہاں دفن ہو گئے ہیں، تیرا بھی یہی حشر ہوگا، اور بھاگ کے مت جانا، تیرے میں ہمت ہے تو ہمارا مقابلہ کر۔ تو جب وہ چیلنج نامہ ملا تو محمد بن قاسم نے پلٹ کر پھر حیدرآباد آیا اور سندھ کے باقی حصوں پر حملہ کیا۔ خامخواہ نہیں کیا تھا، ویسے نہیں کیا تھا، اس کی پوری ایک تاریخ ہے، اس تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے۔ میرا جو مضمون ہے، میں نے سندھ پر حملہ کیوں کیا، اس کے وجوہات، اور سندھ پر حملے کے دوران راجہ داہر نے کس کس طرح سے بچنے کی کوشش کی مقابلے سے، اور پھر اس کے بعد جب فائنلی مقابلہ ہوا تو مجبوراً ظاہر ہے اس کو لڑنا پڑا۔ لیکن اس دن بھی اس کی حالت یہ تھی کہ جس ہاتھی کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا اس کے دائیں اور بائیں دو دوشیزائیں بیٹھی ہوئی تھیں، ایک اسے شراب پلاتی تھی اور ایک اسے تیر دیتی تھی کہ مارو۔ اس کی حالت یہ تھی، مطلب وہ کوئی ایسا آدمی نہیں، اور اس کو نوجوانوں کا ہیرو بنا دیا ہے لوگوں نے۔ عجیب مطلب ستم ظریفی یہ ہے کہ اس کو ہیرو بنا دیا ہے، اس کو اوریجنل سندھی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ کشمیری پنڈت تھا اور وہ غاصب چچ کا بیٹا تھا، اور وہ شرابی زانی جس شہر کو فتح کیا وہاں کی رانی کو اٹھا کے اس سے شادی کر لیتا تھا۔ اس کے پاس پورا ایک حرم تھا دوشیزاؤں کا۔ ظلم کی داستانیں ہیں بہت بڑی، بدھ مذہب کا نام و نشان ختم کر دیا۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد گریجولی یہاں پر ہمارے لوگوں نے اس موضوع پر توجہ نہیں دی، اور ہماری نوجوان نسل کو بھارت، روس اور دیگر جگہوں سے فنڈنگ کے نتیجے میں ایسا زہریلا لٹریچر بنا کے لایا گیا جس میں اس غاصب ظالم کو ہیرو بنا دیا گیا، اور محمد بن قاسم جس نے ہمارے آباء و اجداد کو نجات دلائی یہاں آ کر اور ہمیں اسلام سے روشناس کرایا۔ اب سوال میں یہاں پہ آخری یہ کر رہا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ کیا آپ مسلمان ہونے پہ شرمندہ ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے ہندو ہو جائیں یا بدھسٹ ہو جائیں؟ اگر نہیں ہے تو داہر کیسے آپ کا ہیرو ہو سکتا ہے؟ آپ کا ہیرو تو آپ کا نجات دہندہ محمد بن قاسم ہے۔ تو یہ ہماری تاریخ ہے۔ بدقسمتی سے یہاں تو سارے علم والے لوگ بیٹھے ہیں، میں خود ایک طالب علم ہوں، تو اس موضوع پر بولنا میرے لیے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ میں چاہتا تھا کہ نوجوانوں کا کوئی اجتماع ہوتا جس میں نوجوانوں کے سامنے تفصیل سے یہ بات رکھتا اور انہیں بتاتا کہ بلا وجہ حملہ بھی نہیں کیا تھا، اور داہر اور چچ سندھی بھی نہیں تھے اور ہیرو بھی نہیں تھے، اور اس کے بعد جو مسلمانوں کے بعد کا دور ہے وہ یہاں کا سنہری ترین دور تھا، اور آج تک سندھ جو ہے وہ آج پاکستان آزاد ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جو کسی زمانے میں سندھ تھا، باقی سارا انڈیا تو جو ہے ہندوؤں کی غلامی میں چلا گیا ہے، آپ بھی صرف آزاد ہیں، اور یہ محمد بن قاسم کا فیض ہے، اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم محمد بن قاسم کے احسان مند ہیں، ہم مسلمان بھی اس کے احسان مند ہیں، ہم سندھی بھی اس کے احسان مند ہیں۔ یہ مختصر سی بات میں نے رکھنی تھی، کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کرنے کا، اس پہ بہت مواد ہے میرے پاس، تفصیل سے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔